अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस किताब का एक नया बाब दुनिया राज को पाती है आज हम शुरू करेंगे और इस नशिस्त में इसका मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया राज को पाती है। लिजा निकोलस लिखती हैं, लोगों की एक आदत होती है कि वो ऐसी चीज़ों की तरफ देखते हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं और कहते हैं हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो ऐसी चीज़ों की तरफ भी देखते हैं जिन्हें वो हासिल नहीं करना चाहते और वो इन्हें भी इतनी ही तवानाई देते हैं। वो इन चीज़ों के बारे में और तो कुछ नहीं कहते कि मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ, मैं इसको तबाह कर सकता हूँ, मैं इसे मिटा सकता हूँ। हमारे मुआशरे में लोग अब चीज़ों से जंग करने के आदी हो गए हैं। कैंसर से जंग, गुर्बत से जंग, जंग से जंग, मनशियात से जंग, दहशत गर्दी से जंग, तशद्दुद से जंग। हम हर उस चीज़ से जंग करना चाहते हैं जिसको हम नहीं चाहते और इसके नतीजे में दरअसल हम जंग को ही जन्म देते हैं। हैल्डी वॉस्कन एक मुसन्निफ़ हैं, वो लिखते हैं, हम जिस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं इसी को तख्लीक करते हैं। लिहाजा अगर हम वाकई दुनिया में जंग जारी रखने से नाराज़ और गुस्से में हैं, हम लड़ाई झगड़ों और मुसाइब आलाम से बर्दाश्तमा हैं, तो असल में हम इनको मज़ीद तवानाई फ़राहम कर रहे हैं। हम ख़ुद को दीवार से लगा रहे हैं और इससे मज़ाहमत ही जन्म लेती है। बॉब डोयल कहते हैं, आप जिस चीज़ की मज़ाहमत करते हैं वो इसलिए बाकी रहती है क्योंकि जब आप किसी चीज़ की मज़ाहमत करते हैं तो आप कह रहे होते हैं नहीं, मैं ये चीज़ नहीं चाहता क्योंकि इससे मुझे इस तरह का एहसास होता है जो मुझे ठीक इस वक्त हो रहा है। लिहाजा आप उस वक्त अपने अंदर से एक ताकतवर एहसास खारिज कर रहे होते हैं कि मुझे इस तरह महसूस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और फिर यही एहसास मज़ीद तेज़ी से आपकी तरफ आता है। जैक कैनफील्ड लिखते हैं, मदर टेरेसा बहुत ज़बरदस्त खातून थीं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी जंग मुखालिफ मुजाहरे में शिरकत नहीं करती, अलबत्ता अगर आपने अमन के हक़ में कोई मुजाहरा करना है तो मुझे इसमें शिरकत के लिए ज़रूर दावत दें। वो अजीम राज को जान और समझ चुकी थीं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने दुनिया में क्या शाहकार दिखाया। जेम्स रे कहते हैं, अक्सर औकात लोग मुझसे कहते हैं, अच्छा जेम्स, मैं बाखबर रहना चाहता हूँ। शायद आपको बाखबर होना चाहिए, लेकिन आपको हद से ज़्यादा बाखबर होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये अजीम राज दरियाफ्त किया तो मैंने फ़ैसला किया अब मैं टीवी पर ख़बरें नहीं देखूंगी और ना ही अखबार पढ़ूंगी, क्योंकि इनसे मुझ पर कोई अच्छा असर नहीं होता। जब मैंने ये अजीम राज दरियाफ्त किया तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं टीवी पर ख़बरें नहीं देखूंगी और ना ही अखबार पढ़ूंगी, क्योंकि उनसे मुझ पर कोई अच्छा असर नहीं होता। ज़राए इब्लाग और टीवी अखबारात वगैरह को ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि वो बुरी ख़बरें दिखाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी ख़बर हो तो हम अखबार ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब कोई कौमी या बैनुल अक़वामी सानहा हो तो टीवी चैनल के नाज़रीन की तादाद 1000 गुना बढ़ जाती है। लिहाजा अखबारात और टीवी चैनल हमें ज़्यादा बुरी ख़बरें देते हैं, क्योंकि बतौर समाज हम जो कहते हैं वही चाहते हैं। मीडिया असर है और हम वजह हैं। ये कानून कशिश के मैदान अमल में होने की एक वाज़ेह मिसाल है। माइकल बर्नार्ड बैकवर्ड लिखते हैं, अपने आप में ठहराव लाना सीखें और इस चीज़ को अपनी तवज्जो दें जिसको आप चाहते हैं, और उस चीज़ से तवज्जो हटा दें जिसे आप नहीं चाहते, और उसके साथ अपने जज्बाती एहसास को ख़त्म कर दें और अपनी तवज्जो इस चीज़ पर मरकूज़ करें जिसको आप तजर्बा करने की ख्वाहिश रखते हैं। तवानाई इधर ही जाती है जहाँ इसे तवज्जो मिले। क्या आप अपने वजूद के ज़रिए इस हैरानकुन ताकत को देखना शुरू हो गए हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और दुनिया में मज़ीद अच्छी चीज़ों को लेकर आते हैं। इसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी मज़ीद अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। कानून मिसाली अंदाज में काम करता है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी लिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके अंदरून की सौत या आवाज़ और बसीरत आपके बैरून से ज़्यादा जामे, वाज़े और बुलंद हो जाती है तो आप ज़िंदगी को अपने काबू में कर लेते हैं। कायनात में फरावानी है। डॉक्टर जो वाइटल। एक सवाल जो मुझसे हर वक्त पूछा जाता है वो ये है कि हर शख्स अजीम राज को इस्तेमाल करने लगे और सब लोग कायनात को एक कैटलॉग समझ लें तो क्या हर चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी?
کیا ہر کوئی اس سے پیچھے بھاگنے اور اس کو حاصل کرنے کا آرزومند نہ ہوگا؟ مائیکل برنارڈ کہتے ہیں، عظیم راز کی تعلیمات کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پانے کے لیے سب کے لیے بہت کچھ ہے، فراوانی ہی فراوانی ہے۔ ایک جھوٹ ہے جو انسانی دماغ بلکہ تمام انسانیت کے دماغ میں ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ جھوٹ یہ ہے، یہاں حاصل کرنے کو اتنا کچھ نہیں، چیزیں بہت کم ہیں، بہت محدود ہیں، اور اتنا زیادہ کچھ موجود نہیں۔ یہ جھوٹ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو خوف، لالچ اور تنگ نظری میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح خوف، لالچ اور تنگ نظری کی ان کی سوچیں اور کمی کا احساس ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، لہٰذا دنیا ڈراؤنے خواب کی ایک گولی لے چکی ہے۔ سچائی اس کے برعکس ہے، اور سچائی یہ ہے کہ یہاں پانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہاں بے شمار تخلیقی آئیڈیاز ہیں، یہاں بہت طاقت ہے، یہاں پیار ہی پیار ہے، یہاں لطف ہی لطف ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ذہن کے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو اپنی لامحدود قدرت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ دنیا میں پانے کے لیے اتنا کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیرونی تصاویر کو ہی دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہر چیز باہر کی دنیا سے آتی ہے۔ آپ کے سوچنے کی صلاحیت لامحدود ہے، لہٰذا آپ جن چیزوں کو اپنی صلاحیت کے ذریعے وجود میں لا سکتے ہیں وہ بھی لامحدود ہیں، اور ایسا سب کے لیے ہے۔ جب آپ اس کو دل و جان کے ساتھ پا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک ایسی سوچ آ جاتی ہے جو اپنی لامحدود قدرت سے باخبر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے لیے ممکنات کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیمز رے لکھتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی عظیم اساتذہ رہے ہیں وہ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہی فراوانی اور بہتات ہے۔ اس قانون کا جوہر یہ ہے کہ آپ کو فراوانی کے بارے میں سوچنا ہے، فراوانی کو دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے اور فراوانی پر یقین رکھنا ہے۔ کبھی اپنے ذہن میں کمی اور محدودیت کی سوچوں کو پھٹکنے نہ دیں۔ رابرٹ کالیر۔ جان ایسارف لکھتے ہیں، ہماری اس غلط سوچ کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ وسائل کم ہو رہے ہیں تو ہمیں نئے وسائل اور ذرائع مل جاتے ہیں۔ بلائی سے تعلق رکھنے والی تیل نکالنے والی کمپنی دماغ کی طاقت سے زمین میں چھپے خزانے کو سامنے لانے کی ایک شاندار مثال ہے۔ بلائز نیچرل انرجی لمیٹڈ کے ڈائریکٹروں نے ممتاز ماہر نفسیات اور ہیومن فزیولوجی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئن سے تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ ذہن کی طاقت کے حوالے سے ڈاکٹر کوئن کی تربیت کے بعد ان ڈائریکٹروں کو یقین تھا کہ جس طرح اپنے ملک بیلائز کی تیل کی پیداوار میں کامیاب ملک کے طور پر جو ذہنی تصویر بنا رکھی ہے وہ جلد حقیقت میں تبدیل ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دلیرانہ اقدام اٹھایا اور اسپینش لک آؤٹ نامی علاقے میں تیل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ شروع کی، اور پھر صرف 1 سال کی قلیل مدت میں ان کا خواب اور ویژن حقیقت بن گئے۔ مذکورہ کمپنی نے اس علاقے میں انتہائی اعلیٰ معیار کا تیل دریافت کیا جو مقدار میں بھی وافر تھا، جبکہ 50 دیگر کمپنیاں یہاں پر تیل دریافت کرنے میں ناکام ہو گئی تھیں۔ اب بلائز تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ ان کی مذکورہ کمپنی کی غیر معمولی ٹیم نے اپنے ذہن کی لامحدود طاقت کے ذریعے پیٹرول کی موجودگی کا یقین کر لیا تھا۔ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ اپنے دل کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب لوگ ایک ہی چیز کے حصول کے لیے کوشاں نہیں ہوتے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ہم سب لوگ BMW مرسیڈیز حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم سب لوگ ایک ہی فرد کو نہیں چاہتے، ہم سب لوگ ایک جیسے تجربات نہیں چاہتے، ہم سب لوگ ایک ہی کپڑے نہیں چاہتے، ہم سب لوگ یعنی کہ ہم سب لوگ۔ آپ سب لوگ یہاں ایک عظیم اور شاندار دنیا میں ہیں جہاں آپ اپنی حیرت انگیز طاقت کے ذریعے اپنی زندگی کو تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی حدود نہیں کہ آپ اپنے لیے کیا کچھ تخلیق کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت لامحدود ہے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کے لیے ان کی زندگی کو تخلیق نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے نہیں سوچ سکتے، اور اگر آپ اپنی رائے کو ان پر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس جیسی قوتوں کو ہی اپنی طرف آنے کی دعوت دیں گے، لہٰذا لوگوں کو اپنی زندگیاں تخلیق کرنے دیں۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، خوشی، پیار، فراوانی، خوشحالی، رحمت، یہاں سب کچھ موجود ہے۔ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو اپنے اندرون ان سب چیزوں کی پیاس پیدا کرنا ہوگی۔ آپ کو ارادہ بنانا ہوگا، اور جب آپ ارادہ باندھ لیں گے اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خود کو جوش سے بھر لیں گے تو کائنات آپ کو ایک ایک چیز وہ دے گا جو آپ خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کے آس پاس جو بھی خوبصورت اور زبردست چیزیں ہیں ان کو شناخت کریں، ان کے لیے دعا مانگیں اور ان کی تعریف کریں۔ دوسری جانب وہ چیزیں جو اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح آپ چاہتے ہیں
تو ان کو برا بھلا کہنے یا شکایتیں کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ ہر اس شے کی تعریف کریں اور گلے لگائیں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیزا کے الفاظ کہ آپ کے آس پاس جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تعریف کریں، ان کے لیے دعا مانگیں، ایسے الفاظ ہیں جن کو سونے میں تولا جانا چاہیے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر چیز کی تعریف کریں اور اسے سراہیں۔ جب آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں تو محبت اور پیار کی بلند ترین فریکوینسی پر ہوتے ہیں۔ بائبل کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عبرانی لوگ صحت، دولت اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دعا کا ہی عمل کرتے تھے۔ وہ تعریف، تحسین، حمد و ثنا اور دعا کی طاقت سے واقف تھے۔ ڈکشنری کے مطابق دعا کی تعریف یوں ہے: خدا سے مانگنا اور اچھائی اور خوشی چاہنا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں دعا کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، سب کے لیے دعا کریں اور ہر چیز کے لیے دعا کریں۔ تعریف کرنے کی طرح ہی جب آپ کسی انسان کے لیے یا کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس کی صورت میں پیار اور محبت بانٹتے ہیں، اور جب آپ یہ عظیم الشان فریکوینسی خارج کرتے ہیں تو یہ 100 گنا ہو کر آپ کی طرف آتی ہے اور آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر ڈینس ویٹلی کہتے ہیں، ماضی کے اکثر عظیم اساتذہ اس اسرار یا عظیم راز کے ایک بڑے حصے کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، اور وہ راز دوسروں کو اختیار دینا اور ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ہم اس وقت تاریخ کے سب سے عظیم دور میں زندہ ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ہمارے لیے علم کا حصول کا اختیار اس قدر آسان ہو چکا ہے۔ اس عظیم علم کے حصول کے بعد اب دنیا اور اپنی ذات کی عظیم ترین سچائی سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ عظیم راز میں دنیا کے حوالے سے میں نے اپنی شاندار ترین بصیرت جن اساتذہ کی تعلیمات سے حاصل کی، ان میں رابرٹ کولیر، پرنٹس ملفورڈ، چارلز ہانل اور مائیکل برنارڈ بیکوِتھ جیسے اساتذہ شامل ہیں۔ اس فہم کے ذریعے میں نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ میری شدت سے خواہش ہے کہ آپ کو بھی ایسی ہی آزادی ہو جائے۔ اگر آپ اس کو حاصل کر لیں تو اپنے وجود اور اپنی سوچوں کی طاقت سے آپ دنیا کے لیے اور آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم ترین چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تلخیص راز: نمبر 1، آپ جس چیز کی مزاحمت کرتے ہیں اس کو مزید طاقت دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے جذبات کے ساتھ اس پر طاقتور طریقے سے اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تبدیلی کے لیے اپنے اندر جھانکیں۔ نمبر 2، منفی چیزوں پر توجہ مرکوز کر کے آپ دنیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب آپ دنیا کے منفی واقعات اور چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ان میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں بھی مزید اس قسم کی منفی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ 3، دنیا کی مشکلات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اپنی توجہ کو دیگر مثبت چیزوں جیسے اعتماد، پیار، فراوانی، تعلیم اور امن پر مرکوز کریں۔ 4، ہمیں اچھی چیزوں کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ ہے، کیونکہ دنیا میں سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ 5، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے احساس، سوچوں اور جذبات کے ذریعے کائنات کی لامحدود سپلائی میں سے اپنا حصہ وصول کریں اور اسے اپنی زندگی کا تجربہ بنائیں۔ 6، دنیا میں موجود ہر چیز کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ منفی پن اور جھگڑوں کو ختم کر دیں گے اور خود کو بلند ترین یعنی پیار کی فریکوینسی پر لے آئیں گے۔